السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد۔ برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، احباب اور بزرگوں، ماہ رمضان کی برکتوں میں ہم اور آپ اپنی صبح و شام گزار رہے ہیں۔ ہمارے لیے یہ سعادت ہے، یہ شرف ہے کہ ہم اس مہینے کی حکمتوں کو سمجھیں، اس کی مصلحتوں کو سمجھیں، اس مہینے کے جو چوطرفہ عظیم الشان مقاصد ہیں اسے اپنے مد نظر رکھیں اور اس کی روشنی میں روزوں کا یہ موسم جو ماہ رمضان ہے اسے گزاریں، تاکہ ہم اور آپ اس مہینے سے گزرنے کے ساتھ ساتھ اس کے مقاصد کو اپنی زندگیوں میں حاصل کر سکیں۔ اللہ عز و جل نے اس ماہ صیام کے پیچھے جو مقاصد رکھے ہیں ان مقاصد کو ہم حاصل کر سکیں۔ ایسا نہ ہو کہ بس ایک مہینہ سحر سے افطار سے گزر جائے اور ہم اس کے مقصد کو نہ پا سکیں۔ بہت سارے مقاصد ہیں جو اس مہینے سے میرے بھائیوں انشاءاللہ تبارک و تعالی حاصل ہو سکتے ہیں، اور اللہ عز و جل کی کتاب قرآن کریم کی آیات، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، امت کے سلف کی سیرت اور ان کی زندگیوں سے بہت سارے مقاصد ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں۔ آئیے اگر ہم سرسری طور پر بھی غور کریں تو ہمیں چند مقاصد کا پتہ چل سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے کن حکمتوں، کن مصلحتوں اور کن مقاصد کے پیش نظر یہ ماہ صیام ہمیں امت اسلام کو عطا فرمایا ہے۔ میرے بھائیوں، ماہ صیام کی سب سے بڑی حکمت اور مصلحت کا تذکرہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزوں کی فرضیت کے ساتھ ہی کر دیا ہے، بیان کر دیا ہے۔ وہ ہے مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرنا، اللہ عز و جل کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرنا، اس کی جنت کے حصول اور اس کی جہنم سے نجات کی تڑپ اور لگن کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کرنا اور اس کا عادی ہو جانا، اس کی تربیت میں ڈھل جانا، یہ سب سے پہلا مقصد ہے، بنیادی مقصد ہے۔ اور یوں تو یہ مقصد تمام تر عبادتوں کا ہے، خواہ وہ عبادت اللہ تبارک و تعالیٰ کی توحید کا اقرار ہو، شہادتین کا اقرار، کلمہ طیبہ کا، یا اسی طرح سے کلمہ طیبہ کے بعد جو عملی اعمال ہیں، جو عملی چیزیں ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، اقامت صلاۃ، نماز کی ادائیگی، یا اسی طرح سے زکوٰۃ کی ادائیگی، یا اسی طرح سے حج بیت اللہ وغیرہ تمام تر عبادات کا بنیادی مقصد اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی جنت کا حصول اور اللہ عز و جل کی جہنم سے نجات حاصل کرنا ہے، اللہ تعالیٰ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ لیکن بنیادی طور پر اس ماہ صیام یا روزوں کی فرضیت کا جو مقصد ہے وہ تقوی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام کے اندر روزے کی فرضیت کے ساتھ ساتھ ہی اس کا مقصد بیان فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ روزوں کی فرضیت کا مقصد یہ ہے تاکہ تم تقوی شعار ہو جاؤ۔ میرے بھائیوں، اس سلسلے میں کچھ باتیں آپ کے سامنے اس سے پہلے کی جا چکی ہیں۔ تقوی کیا ہے، اس کا مقصد کیا ہے، اور تقوی کیسے حاصل ہو سکتا ہے، اور اصل میں تقوی کتنی اہمیت کی چیز ہے، یہ ساری باتیں آپ سے پہلے اس سے پہلے ہو چکی ہیں میرے بھائیوں۔ لیکن اسی کے ساتھ ساتھ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اگر ان حدیثوں کو اپنے سامنے رکھیں تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بات اور بھی زیادہ واضح ہو سکتی ہے، جن حدیثوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ بتلایا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی یہ ہے کہ بندہ ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی فرائض کی پابندی کرتا رہے، اور ہمہ وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی منہیات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جن چیزوں کو حرام قرار دیا گیا ہے ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچاتا رہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ اگر وہ چیزیں جو انسانی زندگی کے اندر مستحب کے درجے کی ہیں، مستحب کے قبیل سے ہیں، اسی طرح سے مکروہات اور غیر مناسب چیزوں کی قبیل سے ہیں، ان تمام چیزوں کو بھی سمجھے، یعنی مستحبات کی انجام دہی کرے، مستحبات کو بھی عمل میں لائے اور فضیلت کے کاموں کو بھی انجام دے۔ اسی طرح سے حرام کاموں سے اجتناب کے ساتھ ساتھ جو چیزیں مکروہ ہیں، غیر مناسب ہیں، خلاف اولیٰ ہیں، خلاف افضل ہیں، ان چیزوں سے بھی انسان اگر اپنے آپ کو بچائے تو اللہ کے کلام کی آیات کی روشنی میں اسے سابقین بالخیرات میں
کی فہرست میں اللہ تبارک و تعالیٰ شامل فرمائے گا۔ میرے بھائیوں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم دعا کریں کہ اس موسم میں اللہ عز و جل ہمیں ایسی تربیت حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم صرف اور صرف کنارے پر نہ رہیں کہ کسی طرح سے فرائض کو انجام دے لے جائیں، کسی طرح سے محرمات سے اپنے آپ کو بچا لے جائیں، نہیں، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی توفیق مانگیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو فرائض اور واجبات کے ساتھ ساتھ مستحبات اور فضائل کو بھی بروئے کار لانے کی توفیق عطا فرمائے، اور اسی کے ساتھ ساتھ جو چیزیں منکرات کے قبیل سے، محرمات کے قبیل سے ہیں، ان کے ساتھ ساتھ ہمیں کسی بھی طرح کا غیر مناسب، مکروہ، نامناسب فعل جو بھی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیو، کمال ایمان کے لیے ایک مسلمان کو اس معیار پر اترنے کے لیے کوشش کرنا چاہیے، اور اس مقصد کے لیے اس ماہ رمضان، ماہ صیام سے زیادہ اچھا اور بہتر موسم انسان کی زندگی میں نہیں آ سکتا۔ یہ اللہ کا انعام ہے کہ اللہ عز و جل نے ہمیں ہر سال یہ موسم عطا فرمایا ہے، اور ہم اس سے اچھی طرح سے فائدہ اٹھا کر کے اپنے دامن مراد کو بھر سکتے ہیں، تو ہمیں اس کی فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے رمضان کے یا روزوں کے مقاصد میں سے، اس کی مصلحتوں میں سے ایک بہت بڑا مقصد اور مصلحت یہ ہے کہ انسانی نفس کی پاکیزگی ہو جائے۔ انسانی نفس میں بہت ساری آلائشیں ہیں، بہت ساری گندگیاں ہیں، بہت سارے گناہ کے اعمال ہیں۔ ان تمام چیزوں سے اس نفس کو پاک کرنا ضروری ہے۔ اس کا تعلق عقائد سے ہو، اس کا تعلق ایمان سے ہو، عبادات سے ہو، معاملات سے ہو، اخلاق سے ہو، کاروبار سے ہو، رہن سہن سے ہو، لین دین سے ہو، شادی بیاہ سے ہو، نکاح و طلاق سے ہو، یا اس کا تعلق گھریلو اور عام زندگی سے ہو، اٹھنے بیٹھنے کھانے پینے سے اس کا تعلق کیوں نہ ہو۔ میرے بھائیوں، ہر پہلو پر انسانی طبیعت کے اندر جو گندگیاں، جو آلائشیں، جو بہت سارے پاپ اور گناہ کی چیزیں پائی جاتی ہیں، اس سے انسانی طبیعت کو پاک کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے یہ۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، اس سلسلے میں ہمیں یہ بات اچھی طرح سے جان لینی چاہیے کہ اگر یہ مقصد ہمارے مد نظر نہ رہا اور ہم نے روزوں کا اہتمام اس مقصد کے پیش نظر نہ کیا، اور محض یعنی بھوک اور پیاس کو ہم نے برداشت کرتے ہوئے، اور جو شہوت ہے بیوی کے قریب جانے سے اگر اپنے آپ کو ہم نے بچا لیا، میرے بھائیوں، تو بھی روزے کا بنیادی طور پر مقصد حاصل نہیں ہوا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد روزوں سے یہ ہے کہ انسانی طبیعت میں پاکیزگی آ جائے، طہارت آ جائے، ایمان، انسانی طبیعت کے اندر نکھار پیدا ہو جائے، اس کے اندر جو بھی زنگ پایا جاتا ہو، جو بھی اس کے اندر آلائش پائی جاتی ہو، جو بھی اس کے اندر کدورت اور گندگی پائی جاتی ہو، اس کا تزکیہ ہو جائے، اس کی صفائی ہو جائے۔ اسی بات کو اللہ کے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی تاکید کے ساتھ بیان فرمایا، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے اس بات کو سمجھا دیا کہ انسان اگر محض بھوکا پیاسا رہتا ہے اور اپنی زبان کو قابو میں نہیں رکھتا، اپنی نگاہوں کو قابو میں نہیں رکھتا، اپنے ہاتھ کو قابو میں نہیں رکھتا، اپنے آپ کو، اپنے اعضاء اور جوارح کو اگر ہر طرح کے منکرات سے، معاصی سے نہیں بچاتا ہے، تو پھر اس نے روزے کا مقصد حاصل نہیں کیا، اور اس کا اجر و ثواب اسے نہیں ملے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں وہ روزہ کما حقہ قبول نہیں ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا، من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میرے بھائیوں، آپ دیکھیں، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹی بات پر عمل کرنا نہ چھوڑے، جھوٹی گواہی دینا نہ چھوڑے، جہالت اور غیر مناسب باتیں کہنا کرنا نہ چھوڑے، اول فول بکنا نہ چھوڑے، یا ایسی لایعنی چیزوں سے اپنے آپ کو نہ بچائے، تو ایسے شخص کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میرے بھائیوں، اس کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے، ضرورت نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ محض بھوکا پیاسا رہنا کوئی چیز نہیں ہے، اور جو مقصد روزے کا ہے، اور روزہ جس مقصد کے لیے رکھ رہا ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہو رہا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے روزے کو ہی قبول نہیں فرمائے گا، اس کا روزہ کما حقہ اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوگا۔ تو یہ بہت بنیادی مقصد ہے میرے بھائیوں روزوں کا، اور اسی بات کو اللہ کے نبی علیہ السلام نے سمجھایا تھا، رب صائم حظہ من صیامہ الجوع والعطش۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھتے ہیں لیکن ان کے روزوں کا صرف اور صرف یہی حاصل رہتا ہے کہ محض وہ بھوکا رہ گیا، پیاسا رہ گیا، اس کے سوا کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ تو ایسا نہ ہو کہ ہم روزہ تو رہیں لیکن محض ایک بھوکا پیاسا ہی رہنا ہمیں حاصل ہو۔ اور اسی بات کو میرے بھائیوں حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان فرمایا تھا کہ روزہ صرف اور صرف بھوک کا روزہ نہیں ہے، روزہ صرف اور صرف پیاس کا روزہ نہیں ہے، روزہ صرف اور صرف جسم کو ان کھانے پینے کی مشقتوں سے گزارنے کا نام نہیں ہے، بلکہ روزہ آنکھ کا بھی ہے، روزہ ہاتھوں کا بھی ہے، روزہ کانوں کا بھی ہے، روزہ زبان کا بھی ہے۔ یہ ساری چیزیں روزہ رکھیں، جب آپ روزہ رکھیں، آپ کا جسم روزہ رکھے، تو آپ کے یہ اعضاء اور جوارح بھی روزہ رکھیں، یعنی یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے منکرات سے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین میں جو چیزیں منکر، محرمات اور مکروہات ہیں، اس سے بھی اپنے آپ کو بچائیں آپ،
تب جا کر کے آپ کا روزہ کما حق روزہ ہو سکتا ہے۔ تو یہ روزے کے مقاصد میں سے دوسرا بنیادی مقصد۔ تیسرا مقصد کیا ہے؟ اس روزے کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ فقیروں، محتاجوں، مسکینوں، مفلوق الحال، جو میرے بھائیو فاقہ کرنے والے لوگ سماج کے اندر ہوتے ہیں، اور ظاہر ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس میں حکمت ہے، مصلحت ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے کسی کی روزی کشادہ رکھی ہے، کسی کی تنگ کر دی ہے۔ تو اس ماہ سیام کے اندر جس میں ہر مومن میرے بھائیو بھوکا پیاسا رہتا ہے، اس میں بھوک اور پیاس کی شدت کا اسے احساس ہوتا ہے، اس کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مقصد یہ ہے کہ اس موسم میں ہم غریبوں فقیروں کی بھوک کا بھی احساس کر سکیں، ان کی پیاس کا بھی احساس کر سکیں، تاکہ ہم سمجھیں کہ جو بھوکے پیاسے رہ کر کے میرے بھائیوں صبح و شام گزارتے ہیں ان پر کیا بیتتی ہے۔ ہم تو عبادت کی بنیاد پر بھوکا پیاسا رہ کر کے اور دیگر چیزوں کی پابندی کر رہے ہیں، ہمیں احساس ہوگا اس کے ذریعے سے کہ جو سال کے مختلف اوقات میں بھوکا پیاسا رہتے ہیں یا فاقہ کرتے ہیں ان پر کیا گزرتی ہے، کیا بیتتی ہے، اور جب اس چیز کا ہمیں احساس ہوگا تو ہمارے دلوں کے اندر ہمدردی کا جذبہ پیدا ہوگا، جانثاری کا جذبہ پیدا ہوگا، میرے بھائیوں ہمارے دلوں کے اندر انفاق کا پیدا ہوگا، اور انفاق کا جذبہ پیدا ہوگا، ہم صدقات، خیرات اور زکوٰۃ کے ذریعے سے غریبوں کی مدد کریں گے، اور خاص طور پر میرے بھائیوں، میرے بزرگوں جو بھوکے ہیں ان کا ہم پیٹ بھرنے کے لیے تیاری کریں گے، آمادہ ہوں گے، اور ہمیں احساس ہوگا کہ بھوک کیا ہوتی ہے۔ تو یہ بھی ایک بنیادی مقصد ہے، اس کا بھی تذکرہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی سیرت کے اندر موجود ہے، امت کے سلف کے ہاں اس کا تذکرہ موجود ہے۔ ایسے ہی میرے بھائیوں ایک خاص بات یہ بھی ہے کہ روزہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت ہے، اور اس نعمت پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ شکریہ آپ دیکھیں اس کا تذکرہ خصوصی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے اندر جہاں روزے کے احکام بیان فرمائے ہیں، اسی سیاق میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے تاکہ تم روزے کے دنوں کی تعداد مکمل کرو، یعنی پورے مہینے کا روزہ رکھو، پوری پابندی کرو، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہدایت عطا فرمائی ہے، جو تمہیں اللہ نے توفیق دی ہے، جو تمہیں موقع اللہ نے عطا فرمایا ہے کہ تم ماہ سیام پا چکے ہو اور اس کی برکتوں سے، اس کی نوازشات سے فائدہ اٹھا رہے ہو، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کرو، اس کی حمد کرو اور اس کی بڑائی کرو۔ تو یہ بہت بڑا مقصد ہے، اور ہمیں جس نیکی کی بھی توفیق اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے میرے بھائیوں، اس نیکی کی توفیق پر اللہ کی ہمیں حمد کرنی چاہیے، کیونکہ اصل یہی زندگی ہے، یہی اللہ تبارک و تعالیٰ کو منظور ہے، اور اسی زندگی کا صلہ ہمیں دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی ملے گا، ورنہ محض اس طرح سے جینا جس طرح سے ایک جانور جیتا ہے، مویشی جیتے ہیں، محض کھانا پینا اور وقت گزار دینا، یہ کوئی زندگی نہیں ہے میرے بھائیوں۔ اصل زندگی یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندے کو ایمان اور عمل صالح کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو جو بھی آپ کو ہم کو نیکیوں کی توفیق مل رہی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمومی طور پر شکریہ ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، جیسے ماہ سیام کے پانے پر شکریہ ادا کریں، اور ایک ایک صوم کی تکمیل کی جو اللہ توفیق عطا فرما رہا ہے اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکریہ ادا کریں، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ میرے بھائیو آخری بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ روزہ جو ہے یہ صحت کا بھی بہت بڑا ذریعہ ہے۔ میرے بھائیو اس سلسلے میں جو ایک روایت یا اور روایتیں بیان کی جاتی ہیں صوموا تصحوا کے الفاظ میں، یا اور الفاظ اس کے ہو سکتے ہیں، اور بھی حدیثیں ہو سکتی ہیں، یہ جو روایتیں ہیں یہ روایتیں ضعیف ہیں کہ روزہ رکھو صحت مند ہو جاؤ گے، یہ روایت تو فی نفسی سند کے اعتبار سے ضعیف ہے، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے، لیکن روزہ جو عبادت ہے اس کے ذریعے سے واقعی انسانی زندگی میں صحت و تندرستی آتی ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اس سلسلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مشہور حدیث ہے جس سے اس بات کو اچھی طرح سے سمجھا جا سکتا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی نے فرمایا ما ملأ ابن آدم وعاء شرا من بطنه۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ آدم کا بچہ سب سے بدترین برتن جو بھرتا ہے وہ اس کا اپنا پیٹ ہے، بدترین برتن جو بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے، اس لیے یہ بدترین برتن جو پیٹ کا ہے اسے جتنا خالی رکھا جائے گا، ضرورت بھری اسے بھرا جائے گا، اتنا ہی زیادہ انسان کی صحت کے لیے بہتر ہوگا۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا بحسب ابن آدم اکلات یقمن صلبہ، آدم کے بچے کے لیے چند لقمے کافی ہیں جس کے ذریعے سے اس کی کمر سیدھی رہ سکے، اتنا کافی ہے، لیکن اگر اس سے زیادہ وہ چاہتا ہے کہ کھائے اور استعمال کرے، پیٹ بھرے، تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس کے لیے اصول یہ ہونا چاہیے فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ پھر پیٹ کے 3 حصے ہونے چاہیے، 1/3 حصہ کھانے کے لیے استعمال کرے، 1/3 حصہ پینے کے لیے استعمال کرے، 1/3 حصہ سانس کے لیے استعمال کرے۔ ظاہر ہے کہ اس پر عملی طور پر ہماری اور آپ کی زندگیاں نہیں ہیں، لیکن یہ چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان سے ایک بہت ہی عظیم الشان میرے بھائیو نسخہ ہے، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان کھانے پینے میں احتیاط کرے،
کھانے پینے میں احتیاط کرے، جتنا کھانے پینے میں احتیاط کرے گا اتنا زیادہ بہتر ہوگا۔ اور ہم اور آپ اس بات کو بھی سنتے اور جانتے ہیں کہ اطباء اور ماہرین کہتے ہیں کہ زیادہ تر بیماریوں کا دخل پیٹ سے ہوا کرتا ہے۔ پیٹ کی سلامتی اور پیٹ کی عافیت پورے جسم اور صحت کی عافیت ہوا کرتی ہے، اس سے دل سلامت ہوتا ہے، اسی کے ذریعے سے دیگر اعضاء اور جوارح سلامت ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی علیہ السلام کا یہ جو نسخہ ہے بڑا ہی عظیم الشان ہے میرے بھائیوں، کہ انسان کھانے پینے میں احتیاط کرے، ایک تہائی کھائے، ایک تہائی پیے، ایک تہائی سانس کے لیے رکھے۔ ظاہر ہے کہ اس کی پابندی تو عام طور پر نہیں ہوتی ہے، لیکن روزے کی حالت میں اس کی کہیں نہ کہیں تطبیق ضرور ہوتی ہے، اور اس سے ہمارے لیے یہ سمجھنا آسان ہو جاتا ہے کہ روزہ صحت کے لیے بھی بڑا مفید ہے، اور روزے کا صحت سے بھی بہت بڑا تعلق ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اس کو بھی مد نظر رکھیں، اور یہ فرض رمضان کا روزہ ہے جو فرض ہے، اس کی تو پابندی کرنی ہی کرنی ہے۔ اس کے علاوہ بھی جو نوافل مقید ہیں، یعنی جس کی تعیین کے ساتھ میرے بھائیوں وضاحت کی گئی شریعت اسلامیہ کے اندر، ان روزوں کا بھی اہتمام کریں، اور جو روزے مطلق طور پر نفل کی حیثیت سے ہمارے لیے چھوڑ دیا گیا ہے، ہمیں مطلق طور پر بھی نفلی روزے رکھنا چاہیے، تاکہ انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ دیگر تمام مقاصد بھی ہمیں حاصل ہوں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ صحت کا مقصد بھی حاصل ہو۔ بہرحال میرے بھائیو، یہ چند مقاصد تھے، اور یہ موٹے مقاصد تھے، بڑے مقاصد تھے، اور یہ بنیادی حکمتیں ہیں جو روزے سے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ حاصل ہوتی ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ان مقاصد کو، ان مصلحتوں کو، ان حکمتوں کو مد نظر رکھتے ہوئے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ عز و جل ہمیں اس مقصد میں کامیابی کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔